Yesterday we studied timeline of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the life of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and I think we studied from 610 AD to 616 AD, which is basically a period from 0 Nabbi to 6th Nabbi. So today we are starting from 6th Nabbi, which is 1616 AD, and we will try to complete the life of Holy Prophet, peace be upon him. So 616 AD या 690 में क्या होता है कि सेकंड हिजरत होती है इथोपिया की तरफ, इथोपिया विच इज़ अबिसिनिया। तो पहली एक हिजरत हुई थी, तो वहाँ क्यों हुई थी, बेसिकली कुफार ने मुसलमानों पर मजालिम शुरू कर दिए थे, तो इसकी वजह से पहली हिजरत मुसलमानों को करना पड़ी थी। इसी तरह जब मुसलमानों की कुछ तादाद मज़ीद बढ़ी तो हमें दूसरी हिजरत भी मुसलमानों को करनी पड़ी। दूसरी हिजरत में 83 मैन थे और 18 वुमेन थी, टोटल 101 people did the hijrat towards Abyssinia, and the second delegation was led by Hazrat Jafar Tayyar, and he took all the Muslims to Najashi, and Najashi was a Christian ruler of Abyssinia. اور قریش کی طرف سے پھر کچھ بھیجے گئے، کچھ ریپرزینٹیٹیوس بھیجے گئے تھے قریش کی طرف سے، تاکہ وہ نجاشی کو کہیں کہ آپ ان مکنز کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو وہ جو ریپرزینٹیٹیو تھے، ان کے جو دو ریپرزینٹیٹیو تھے، جو ان کا ہیڈ تھے، وہ تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو برین آف عرب بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ امبریس کرتے ہیں اسلام آفٹر لسننگ دا ریسیٹیشن فرام ہر سسٹر فاطمہ بنت خطاب۔ کیا اچھا جی، سوری فار دا انٹرپشن۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ 616 AD وچ از 690، تو 690 کو وہ امبریس کر لیتے ہیں اسلام، اور ان کی جو سسٹر ہیں بیسیکلی، اور ان کے جو اور ان کی سسٹر کے جو ہسبینڈ ہے وہ بیسیکلی پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو سورۃ طٰہٰ کے ساتھ دو واقعات بہت امپورٹنٹ جڑے ہوئے ہیں ہماری اس پیریڈ آف ہسٹری کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جاتے ہیں اپنی سسٹر کو شہید کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سن لیتے ہیں، تو وہاں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ شہید کیے جاتے ہیں، تو اس وقت سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ہیں امپورٹنٹ سورۃ طٰہٰ کے حوالے سے، یہ آپ نے MCQs یاد کر لینا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت عمر جو ہے وہ سکس ایئر آف پروفٹ ہوڈ جو ہے، جو کہ 690 بنتی ہے، اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو بیسیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ابو جہل اور عثمان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دیں، تو اس میں حضرت عمر اور حضرت عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، حضرت حمزہ کی جو شہادت ہے اس کا پیریڈ بھی یہی ہے، وہ بھی 690 میں شہید ہوتے ہیں،
اور ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، دا فرسٹ کمانڈر آف اسلام. اور ایک اور بات کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ جو کون شخص سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہوتے ہیں. سوری فار دا انٹرپشن، بیسکلی میں ذرا آفس میں تھوڑا سا آج بزی تھا تو اس وجہ سے مجھے ریکارڈنگ بار بار روک کے تو کرنا پڑ رہی ہے، ریکارڈنگ کرنا پڑ رہی ہے. تو امید ہے کہ آگے نہیں ہوگی. So we move to the next and that is 1617 AD which is 7th نبی. تو 7 نبی میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے ہاشمس کا اور پروفٹ پیس بی اپون ہم کا. اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو رہنا پڑتا ہے، اور یہ ٹوٹل 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. 7 نبی سے لے کر 10 نبی تک ان کو بہت سخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو کمپینینز ہوتے ہیں ان کو بہت سخت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو 3 سال کا بیسکلی یہ عرصہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب جب 10th ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ 7th نبی میں یہ شبی ابی طالب کا واقعہ یہ لکھا گیا تھا، اس کا جو ڈاکومنٹ تھا وہ لکھا گیا، اور باقی سب کفار نے ہاشمی قبیلے کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا تھا. اور پھر 10ویں سال میں کیا ہوتا ہے 10th نبوی میں کہ ٹرمائٹس جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹ کو کھا جاتی ہیں، اور اس طرح یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو فیملیز ہیں وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی سے اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہوتے ہیں ان سب کی بات کر. اچھا، 619 جسے ہم 10th نبوی بھی کہتے ہیں، اس میں کچھ امپورٹنٹ واقعات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم 10 نبوی کو عام الحزن کہتے ہیں. عام الحزن کا مطلب یہ ہے غم کا سال. تو غم کا سال کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت ابو طالب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اس کے ڈفرینٹ پیریڈز ہیں کہ 3 days کے بعد یا 2 months کے بعد شاید ان کا ہوتا ہے، تو اس میں کانٹرڈکشن ہے. تو یہ دونوں آپ نے یاد کر لینے ہیں پیریڈس. اور حضرت خدیجہ کا جو ہے فیونرل نہیں ہوتا، اور یہ ان کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ ان کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا ہے. اب یہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ جنت البقیع جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ جنت البقیع از ان مدینہ. اور جنت المعلیٰ کہاں پر ہے؟ جنت المعلیٰ ہے مکہ کے اندر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو اس کے بعد جتنے لوگوں کا انتقال ہوگا زیادہ تر کہاں پر مدفون ہوں گے؟ وہ زیادہ تر مدفون ہوں گے جنت البقیع میں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ جنت المعلیٰ میں. اور نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا ان کا؟ نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھا گیا کیونکہ اس وقت تک فیونرل کے احکامات نہیں آئے تھے، نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 وائفس ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. اور 11 میں سے جو 9 تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، وصال کے وقت حیات تھیں. ٹھیک ہے، پھر 10 نبی میں ہی ایک اور واقعہ ہوتا ہے، یہ واقعہ طائف ہے. طائف میں کیا ہوتا ہے کہ 10 days کا سٹے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طائف کا علاقہ ہے، یہ مکہ سے تقریباً 60 میل کی دوری پہ ہے. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، 10 دن وہاں پر سٹے کرتے ہیں، اور وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ کون ہوتا ہے اس وقت؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، جن کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں. اور لیکن وہ لوگ بڑا تشدد کرتے ہیں
ان دونوں عظیم شخصیات کے اوپر، اور ان دونوں شخصیات کو وہاں پر اتبا اور شیبہ میں جا کر پناہ لینی پڑتی ہے۔ تو وہاں پر ایک غلام ہوتا ہے اداس، داس نام ہے اس کا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس گھاٹی کے درمیان میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کیا میں اس کے درمیان میں کچل دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ منع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے، کچھ ہسٹورینس یوں بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا علاقہ جس پہ پاکستان بنا ہوا ہے، یہ یہاں پر جب اسلام پھیلا تھا تو وہ جو لوگ تھے طائف کے لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے اور یہاں پر سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور اس اسلام کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے پھر یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر یہ پاکستان کا علاقہ جو ہے یہ وجود میں آئی، یہ مملکت خدا داد وجود میں آئی، ٹھیک ہے۔ پھر 10 نبی میں ہی کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی کا پرپوزل بھیجا تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ تو ایک بات آپ نے اور بھی نوٹ کرنی ہے، وہ نوٹ آپ نے یوں کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں، تو 25 سے لے کے 50 تک ان 25 سالوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حیات رہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری شادی کی، اور پھر کچھ پیریڈ کے اندر ہی انہوں نے باقی جو اپنی شادیاں ہیں وہ مکمل کی۔ تو اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ مسلمان نئے نئے علاقے فتح کر رہے تھے، اور ان فتوحات کی وجہ سے پھر وہاں کی عورتوں سے شادی کی تاکہ جو ایک بیریئر تھا مسلمز اینڈ باقی کمیونٹیز کے درمیان میں وہ ختم ہو سکے۔ 10th نبی میں ایک اور بہت ہی میجر واقعہ ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از معراج النبی۔ اور یہ کب ہوتا ہے، اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ اس کی ڈیٹ ہے 27 رجب 10th نبی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کے گھر میں سٹے کر رہے تھے، اور وہاں سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھتے ہیں اور بیت المقدس جاتے ہیں۔ وہاں جا کر یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، اس سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی جاتے ہیں۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ پھر رجب کے دن ایک انعام ملا تھا مسلمانوں کو، اور وہ انعام کیا تھا؟ وہ نماز کا ایک انعام تھا کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ہانی کون ہے؟ حضرت ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر ہیں۔ اور دیر از اندر ویری امپورٹنٹ MCQ ان دس، وہ یہ ہے کہ براق جو ہے اس کا ذکر، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ معراج کا ذکر جو ہے وہ کس اس میں سورہ میں آیا ہے؟ تو وہ آیا ہے سورہ اسراء میں آیا ہے۔ کون سی سورہ میں آیا ہے؟ سورہ اسراء میں آیا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اور سب سے شارٹیسٹ سورہ کا نام کیا ہے قرآن کی؟ تو وہ بھی سورہ اسراء ہے۔ یہ میں نام کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس کی لینتھ کی بات نہیں کر رہا سورہ کی۔ سب سے شارٹیسٹ تو آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، سورہ کوثر ہے سب سے چھوٹی سورہ، اور سب سے چھوٹا نام کس سورہ کا ہے؟ وہ سورہ اسراء کا ہے۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ MCQ ہے یہاں پر کہ who affirmed the incident of معراج؟ تو جنہوں نے افرمیشن دی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔
عام الحزن جو میں نے آپ کو سال بتایا اس کو ایئر آف سورو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کو وزٹ کیا براق کے اوپر۔ تو وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ان کی کچھ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، کچھ انبیاء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ پہلے جب وہ آسمان پر گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے اسکائی کے اوپر ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ۔ دوسرے آسمان پر دو نبی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو 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 نبی کس آسمان پر رہتے ہیں؟ دوسرے نبی پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے پر جب وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، سکس اسکائی پر ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور سیونتھ اسکائی پر ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سارے سیکوینس کو یاد کیسے کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے یہ تو آپ کو بھول جائے گا سیکوینس۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ بنایا ہے آپ کے لیے، اس کو آپ نے، یہ میں نے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ رائٹ ہینڈ پر باٹم میں دیکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ آئی ایم ہییا کے نام سے ایک شارٹ کٹ بنا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ بیسیکلی جو آئی ہے دیٹ از حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ آئی فار ابراہیم، ایم فار موسیٰ، ایچ فار ہارون، آئی فار ادریس، پھر یوسف، پھر عیسیٰ، اور پھر آدم علیہ السلام۔ تو دوسرے پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام پلس یحییٰ علیہ السلام، یہ دو نبی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس شارٹ کٹ سے آپ کو، اگر آپ یہ شارٹ کٹ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو سارا سیکوینس یاد ہو جائے گا۔ اور کیونکہ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے اور بار بار پی پی ایس سی میں پوچھا جاتا ہے تو اس لیے اس کا شارٹ کٹ یاد کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور ایم سی کیو ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر ہولی کعبہ کی ایک کاپی بنائی گئی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اور پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پر کتنے ہزار فرشتے ہر وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ تو وہاں پر تقریباً 70,000 فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 621 11 نبوی آتی ہے۔ تو 620 اس میں چھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ سے آتے ہیں مکہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکہ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ 6 لوگ جو ہیں بیسیکلی حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی جو یہاں پر مذہب چل رہا تھا اس میں بھی حج ہوتا تھا، اور 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا 11 نبوی میں۔ پھر 12 نبوی میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ بیعت ہوتی ہے، پہلی بیعت ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں بیعت عقابہ کہتے ہیں۔ تو پہلی بیعت ہوتی ہے یہاں پر بیعت عقابہ، اور بیعت عقابہ اولا بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر 12 لوگ اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا اس کے آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ واپسی جاتے ہیں، اور جا کر یہ ایز اے فرسٹ ٹیچر آف اسلام کا کام کرتے ہیں، اور فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام کا بھی کام کرتے ہیں۔ یہ مدینہ چلے جاتے ہیں بیسیکلی۔ تو یہ وہاں جاتے ہیں مدینہ میں، اور یہاں وہاں پر کس کے گھر پہ اسٹے کرتے ہیں؟ یہ اسد بن زرارہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اسٹے کرتے ہیں۔ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور ایم سی کیو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نماز جنازہ پڑھایا وہ کس کا تھا؟ تو پہلے نماز جنازہ تھا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آپ نے ایک بات کو یاد رکھنا ہے اور سمجھ بھی لینا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ
مکہ اور مدینہ، یہ آپ نے سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ڈائیگرام سی بنی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مکہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے طائف لکھا ہوا ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان 60 کلومیٹر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کا علاقہ ہے مدینہ شریف، اور اس سے اوپر شام ہے۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے، ان کا جو ٹریڈنگ روٹ تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ یہ مکہ سے جاتے تھے اور مدینہ چلے جاتے تھے، مدینہ سے پھر یہ جاتے تھے شام۔ شام میں انہوں نے اپنا جو بھی سامان وغیرہ بیچنا ہوتا تھا یا خریدنا ہوتا تھا، بارٹر سسٹم کے ذریعے یہ وہاں سے سیل پرچیز کر کے پھر یہ واپس مکہ کی طرف آتے تھے اور مدینہ سے ہوتے ہوئے آتے تھے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا ہجرت کا، تو انہوں نے مدینہ کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، کسی اور علاقے کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ اس کی دو ریزنز تھیں کہ ایک تو مدینہ ذرا ہرا بھرا علاقہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ خشک سالی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ واز اے پوائنٹ آف ہائیسٹ اسٹریٹجک امپورٹنس، ٹھیک ہے۔ اس کی جو اسٹریٹجیکل اس کی جو لوکیشن ہے بیسیکلی، وہ بہت ہائیسٹ اسٹریٹجک امپورٹنس کی حامل، کیونکہ اگر آپ کا دشمن جو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون تھے؟ مکن سے ان کے دشمن تھے، جو کفار تھے، مکہ کے جو کفار تھے وہی ان کے دشمن تھے۔ تو جب وہ اپنا ٹریڈ کرنے کے لیے وہ اس راستے پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں، تو وہاں پر وہ مکنز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں گے، اور ان کی جو ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہے اور جو باقی معاملات ہیں ان کو وہ انٹرپٹ بھی کر پائیں گے اگر مکنز جو ہیں وہ اپنی چالوں سے باز نہیں آتے۔ تو یہ وجہ تھی۔ پھر دوسری 1390 میں کیا ہوتا ہے؟ 1390 میں بیعت عقابہ ثانی ہو جاتی ہے۔ 73 مرد اور 2 عورتیں، یعنی کہ ٹوٹل 75 لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ پلیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بیسیکلی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو آلریڈی پہلے ہی پلیج کے دوران جو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور جب وہ مدینہ گئے اور مدینہ میں انہوں نے اسلام کے دعوت دی، تو کچھ لوگ اور بھی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہو واز دا فرسٹ پرسن ٹو مائیگریٹ، یعنی اب جب بیعت عقابہ ثانی ہو گئی اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے جو نبی ہیں ان کو مکہ میں مشکلات کا سامنا ہے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آ جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو چوز کر لیا۔ مدینہ کو جب انہوں نے چوز کیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ مائیگریشن کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں، اس کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب جب تیاریاں شروع ہوئیں، کچھ لوگ ذرا تھوڑا سا پہلے چلے گئے، مائیگریٹ ہو گئے، کچھ لوگ تھوڑا سا بعد میں مائیگریٹ ہوئے۔ تو ہو واز دا فرسٹ پرسن ٹو مائیگریٹ بیسیکلی؟ اب آپ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کو ابو جہل ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور ہجرت سے پہلے ہی شہید کر دیا جائے۔ تو وہ بیسیکلی اس چکر میں وہ آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور وہاں پر آ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ گھیرا ڈالتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیتے ہیں، اور خود سورہ یاسین کا ورد کرتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کفار کو ان کی بنائی ان سے چھین لیتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ 27 صفر کا دن ہوتا ہے جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ ہجرت میں تو بیسیکلی سفر ہوتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں جب بھی وہ ہجرت کرتے ہیں۔ تو سفر سے آپ نے یاد رکھنا ہے 27 صفر، ٹھیک ہے۔ کیو آف تھور سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چلے جاتے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ 3 دن کا قیام کرتے ہیں، اور مکہ اور
مکہ اور غار ثور کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے؟ تو وہ ڈسٹینس ہے جی 5 میلز کا۔ اور اس دوران ان دونوں کو کون سی شخصیت مکہ کی صورتحال سے آگاہ رکھتی ہیں؟ تو وہ رکھتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بکری کا دودھ پلاتے ہیں ان دونوں کو۔ اور عبداللہ بن عریقت جو ہے وہ پھر ان کو راستہ دکھاتا ہے، ان دونوں شخصیات کو۔ اور اب ایک اور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو، اور وہ امپورٹنٹ ایم سی کیو یہ ہے کہ وہ اونٹنی جس کے اوپر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس اونٹنی کا کیا نام ہے؟ تو اس اونٹنی کا نام ہے القصبہ۔ کیا اونٹنی کا نام ہے؟ القصبہ۔ اور یہ آپ نے کب خریدی تھی؟ یہ آپ نے ہجرت کے دوران خریدی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں یثرب۔ یثرب بیسیکلی مدینہ کا ہی پرانا نام ہے، اور وہاں پر آپ کس کے گھر پہ جا کے رہتے ہیں؟ آپ رہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ وہاں پر آپ کا اسٹے کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ وہ اسٹے ہوتا ہے 7 منتھس کا۔ اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کرنے کے بعد راستے میں یہ قبا کے مقام پر اسٹے کرتے ہیں، اور اس اسٹے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبا، یہ مسجد قبا مدینہ سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 میل دور ہے۔ اور پہلا جمعہ بھی یہ راستے میں ہی پڑھتے ہیں، مدینہ سے پہلا جمعہ پڑھتے ہیں اور راستے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس ڈیٹ کو مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں؟ تو ہی انٹرز ان آن 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے، 13 نبوی۔